عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے والے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، سنتوں کی پابندی۔ اور جو جنت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، جنت کو مصیبتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا، فرمایا تم جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھو جو میں نے جنتیوں کے لیے تیار کی۔ جبریل امی علیہ السلام نے دیکھ کر عرض کی، یا اللہ تیری عزت کی قسم، جو ان نعمتوں کے بارے میں سن لے گا وہ ان میں داخل ہوگا، دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا، ساری مخلوق جنت میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں کی نعمتیں، یہاں کی راحتیں، کوئی ان کو سن کر ان سے صبر نہیں کر سکتا۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، جنت کو مصیبتوں سے چھپا دیا گیا، شہوتوں سے نہیں، مصیبتوں سے چھپا دیا گیا۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنت بہت اعلیٰ گلشن ہے اور بہار ہی بہار ہے، مگر اس کا جو راستہ ہے جنت کی طرف جانے کا، جو وے ہے، جو راستہ ہے وہ خاردار ہے، کانٹوں والا ہے۔ حج، روزے، جہاد، زکوٰۃ، رات کو جاگنا، تہجد پڑھنا، یہ اس کے راستے ہیں، یعنی جنت کی طرف لے جانے والے کام ہیں۔ حج جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے، روزے جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے، جہاد جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے، زکوٰۃ جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے، رات کو جاگنا عبادت کے لیے۔ ویسے تو کتے بھی بھونکتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، بدماش بھی جاگتے ہیں، ڈکیت بھی جاگتے ہیں، دہشت گرد بھی جاگتے ہیں، صرف جاگنا نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں جاگنا، قیام، نمازیں، تلاوت، دعا اور علم دین کا حصول، علم دین سکھانا، یوں اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت و ریاضت میں جاگے، تو یہ جنت کے راستے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم جنت کے تو طرف دوبارہ جاؤ۔ جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں، اسے دیکھو۔ جبریل امی علیہ السلام دیکھ کر آئے، عرض کی، یا اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیجا، ارشاد فرمائے تم جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کے عذابات کو دیکھو جو میں نے اہل جہنم کے لیے تیار کیے ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام نے انہیں دیکھا، واپس آئے، عرض کی تیری عزت کی قسم، جس نے ان عذابات کے بارے میں سنا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جہنم کو، دوزخ کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر ارشاد ہوا جہنم کی طرف لوٹو، اسے دیکھو۔ جبریل امی علیہ السلام دیکھ کر آئے، عرض کی تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے اس میں داخل ہونے سے کوئی نہ بچے گا۔ تو مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں، اگر اس پر صبر کریں تو جنت ہیں۔ عبادات، طاعات، ریاضات، تلاوت، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ بجا لائیں، اس پر جنت کی بشارتیں۔ اور ناجائز خواہشات، جن خواہشات کی تکمیل سے اللہ نے منع کیا، اس کے حبیب نے منع فرمایا، اس کی تکمیل میں لگے رہنا، اللہ کی پناہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو یہ ناجائز خواہشات کی تکمیل، استغفر اللہ، جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی،
کہ مشقت کی وجہ سے نیکی ترک نہ کر، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ لذت کی وجہ سے، مزے کی وجہ سے، ٹیسٹ کی وجہ سے، نفس کے حظ کی وجہ سے گناہ نہ کر، گناہ کی لذت چلی جائے گی اور اس کا گناہ باقی رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، ہم جنت کے حصول کے لیے جو مشقتیں اٹھائیں، جو تکلیفیں اٹھائیں، وہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آخری کار ختم ہی ہونی ہے۔ اللہ کی رضا کی صورت میں دائمی راحت، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، سبحان اللہ، ہمیشہ کی نعمتیں، راحتیں، فار ایور، ہمیشہ کے لیے، اور لذات میں پڑے رہے، استغفر اللہ، شراب نوشی کر کے لذت کوئی لینا چاہ رہا ہے، بدکاری کر کے لذت لینا چاہ رہا ہے، لڑکوں سے دوستی کر کے لذت لینا چاہ رہا ہے، اور بھی جو بھی ناجائز ذرائع ہیں لذت کے، ان میں پڑا ہوا ہے، تو کہیں یہ ناجائز لذتیں جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائیں اللہ کی ناراضی کی صورت میں۔ اور یاد رکھیے، چھوٹا گناہ بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے تو یہ چھوٹا، مگر ناراضی کس کی ہے، نافرمانی کس کی ہے؟ رب اکبر کی ناراضی ہے، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، چاہے اس میں مشقت ہو، چاہے اس میں پریشانی ہو۔ اور یاد رکھیے، جو نیک کام نفس پر جتنا زیادہ گراں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اس پر اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ نفس اور شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں، بہکاتے ہیں، ہم نہیں کرتے، وہ گناہ بجا نہیں لاتے، گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور یہ گناہوں سے بچنا ہی ہمارا جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ جو خوش نصیب دنیا میں گانے باجے سے بچتے ہیں، یاد رکھیں اسلام کے اندر گانا باجا سننا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہو لعب، آلات موسیقی سے جو دور رہتے ہیں، ان خوش نصیبوں کو جنت میں خوشی کے نغمات، جنتی نغمات سنائے جائیں گے، سبحان اللہ۔ تفسیر در منصور میں ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطان کے آلات موسیقی سے بجایا کرتے تھے، انہیں الگ کر دو۔ چنانچہ انہیں، کنہیں؟ جو اپنے کانوں کو آلات موسیقی سے بچایا کرتے تھے، جو اپنی آنکھوں کو شیطانی آلات موسیقی سے بچاتے تھے، انہیں الگ کیا جائے گا، اور چنانچہ انہیں مشک اور عنبر کی کتابوں میں الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انہیں میری تسبیح، تحمید، تحلیل سناؤ۔ تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ سناؤ۔ وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے نہ سنی ہوگی۔ تو جو دنیا میں اپنی آنکھوں کو گانے باجے فلمیں ڈراموں سے بچائیں گے، گناہوں برے چینل، گناہوں برے معاملات سے بچائیں گے، اور اپنے کانوں کو آلات موسیقی سے بچائیں گے، انہیں فرشتے جنتی نغمے سنائیں گے، انہیں حوریں جنتی نغمات سنائیں گی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ آمین۔ جنت میں داخلے کی دعا کرنی چاہیے۔
فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، بالخصوص اور بالعموم جب دل چاہے دعا مانگیں. یاد رکھیں جو جنت کی دعا کرتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے عرض کرتی کہ یا اللہ اس کو جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے. جنت کے اندر زبان کون سی بولی جائے گی پتہ ہے؟ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی. جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو. میں عربی ہوں، قرآن مجید عربی میں ہے، اہل جنت کا کلام عربی میں ہوگا. جنتی جنت میں عربی بولیں گے. جامع صغیر کی حدیث سے پاک ہے، حدیث نمبر 225 کلام اہل الجنتی عربی، اہل جنت کی زبان عربی ہے. اور یاد رکھیے عربی زبان سب زبانوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے. قرآن کی زبان میں نازل ہوا عربی میں. چنانچہ پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 195-196 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں. تو عربی زبان ساری زبانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. اس کو سیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو سکھانا بھی ثواب ہے. تو جنت میں عربی زبان بولی جائے گی. اہل جنت کی عمریں کتنی ہوں گی؟ جنتیوں کی ایج کیا ہوگی؟ جنتیوں کی عمر 30 سال کے معلوم ہوں گے، 30 ایئرز. سر پر بال ہوں گے جنتیوں کے، پلکوں اور بھووں کے بال ہوں گے. اس کے علاوہ جسم پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے. سارے جنتی بے ریش ہوں گے، ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوگی. جنتیوں کی آنکھیں سرما لگی ہوئی ہوں گی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 2571 ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس کی رہے گی. اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے بغیر روٹے والے صاف بدن، بے داڑھی. جنتی بے داڑھی ہوں گے، جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی. آنکھوں میں سرما لگا ہوگا. 30 یا 33 سال کے ہوں گے. ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ گلیں گے نہیں. اور مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ جنتی مرد 33 سال کا، جنتی عورتیں 30 سال کی. اور ان کے جسم بہت حسین ہوں گے. اور جنت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی. مفتی صاحب نے مرآت میں یہ لکھا ہے. مگر اور روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی ہوگی. ایک روایت میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی ہوگی اور دراز ہوگی. جنت کے اندر جنتی 30 سال کے ہی رہیں گے. ہماری عمروں کا جو حساب کتاب ہوتا ہے چاند یا سورج کے حساب سے ہوتا ہے، اور جنت میں نہ چاند ہے، جنت میں نہ سورج ہے. مگر اس کے باوجود جنت میں روشنی بھی ہے، سایہ بھی ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ جنت دکھا دے ہمیں. تو جنت میں سورج و چاند ہی نہیں تو عمریں کیسے بڑھیں گی؟ تو جنتی 30 سال کے رہیں گے. اور جنتیوں کی جو خوشیاں ہوں گی کتنے عرصے کے لیے ہوں گی؟
سنیں میرے نبی کیا فرماتے ہیں، مالک جنت کیا فرماتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 21، جو جنت میں جائے گا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے گلے نہ اس کی جوانی ختم ہو۔ سبحان اللہ، جنتی کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، ہر طرح کی خوشی میسر ہوگی، یہاں تک کہ اگر کسی جنتی کی اولاد کافر ہے، وہ دوزخ میں چلی گئی تو اس کو اس کا بھی غم نہیں ہوگا۔ جنت میں ہر چیز کو قرار، کوئی تبدیلی نہیں، فنا نہیں، جوانی ہمیشہ، لباس ہمیشہ، خوشی ہمیشہ، عیش ہمیشہ، کوئی فنا نہیں، پھل کھانے کے بعد بھی کوئی فنا نہیں، وہ پھل جو کھائے ویسا ہی باقی۔ سبحان اللہ، یعنی پھل کھا لیا ختم نہیں ہوگا، وہ پھل بھی باقی رہے گا۔ اکلھا دائم، اس کے میوے ہمیشہ، جنتی پھل فار ایور رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جنت کا پھل کھا لیا تو کھاتے کھاتے جنتی پھل ختم کر دیں گے، باغات جنت کے ختم کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک کیلا اگر کہیں سے جنتی توڑے گا تو اس کی جگہ 2 اگ جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جنتیوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ یہاں تو وہ مصنوعی نور ہوتا ہے نا، میک اپ کیا ہوتا ہے اور طرح طرح کی کریمیں یوز کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ جو جینٹس کاسمیٹکس ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیڈیز کاسمیٹکس بھی ہوتا ہے۔ جنتیوں کے چہرے کیسے ہوں گے سنیے، اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی شکل پر ہوگا۔ پھر جو ان سے متصل ہوں گے آسمان کے تیز چمکدار تارے کی روشنی میں ہوں گے۔ ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کے موافق ہوں گے، نہ ان میں مخالفت نہ بغض۔ ان میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے، جن کی پنڈلیوں کی مینگ حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے اوپر سے دیکھی جائے گی۔ صبح و شام جنتی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھیں گے، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ پیشاب و پخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن لوبان، ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ایک آدمی کی عادت پر اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر 60 گز بلند، 60 گز اونچائی ہوگی جنتی کے قد کی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے کی چمک دمک 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، دوسرے کی چمکدار تارے کی طرح۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلا گروہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انبیاء یا انبیاء اور خاص اولیاء اللہ۔ یہ صرف انبیاء مراد ہیں کہ جنت میں پہلے وہ تشریف لے جائیں گے۔ جنت میں سارے نبی چاند کی طرح حسین ہوں گے، اور ہمارے نبی سبحان اللہ، ہمارے آقا سورج کی طرح حسین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ قرآن میں فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جنتیوں کے چہرے دنیا کے سورج سے زیادہ روشن ہوں گے، اور ان کے چہرے کی روشنی کے سامنے سورج تارا ہے، اور ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی اور ہی قسم کی عطا ہوگی جو ان کی جھلک برداشت کر سکے۔ جنتیوں کے چہرے دیکھے نہ جائیں گے، اتنی روشنی ہوگی اس کے اندر۔ انبیاء کے بعد اولیاء کرام، علماء کرام، شہداء کرام، صالحین، نیک لوگ چمکدار تاروں کی شکل میں ہوں گے۔ ان کے دل کی حالت ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی، دل بھی روشن، چہرہ بھی ظاہر، چہرے بھی روشن۔ صحابہ کرام وہ تو پہلی ہدایت کے ستارے ہیں نا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، اور آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے جنتیوں کے، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کوئی بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، ہر سانس میں اللہ کی حمد کرتے ہوں گے، اور کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ جنت کے اندر
یہ فضلات نہیں ہوں گے، یہ تھوک، رینٹ وغیرہ، پسینہ، یہ چیز نہیں ہوں گی، اور وہاں پر کوئی میل نہیں ہوگی، جو نہیں ہوگا، کوئی کھٹمل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور وہاں پرندوں کا بھنا ہوا گوشت ہوگا جنت میں، مگر یہ گوشت آگ پر نہیں پکے گا کہ اس کو آگ میں بھونیں گے، نہیں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. جنتیوں کو پسینہ آئے گا مگر گرمی سے نہیں. جنت میں نہ سورج ہے، اس کی تپش بھی نہیں ہے، آگ بھی نہیں ہے. یہ پسینہ بہت ہی آرام دہ ہوگا، ایسا نہیں کہ مشقت کی وجہ سے پسینہ آئے گا. اور سب کے اخلاق اچھے ہوں گے، سب کی عمریں ایک جیسی ہوں گی. تو ایک ہاتھ کتنا؟ 1.5 فٹ کا، شرعی گز 1 ہاتھ کا. تو سمجھیں کہ جنتی کا قد کتنا ہوگا؟ 90 فٹ، 90 فٹ کا جنتی ہوگا. سبحان اللہ. اور سارے نبی حسین اور خوش شکل، خوش آواز تھے، تو سارے جنتی حسین اور خوش آواز ہوں گے. خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا. آمین. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے داخل جنت فرما دے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.